بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصر کے ایک گاؤں اسکلان کے پاس ایک بلند پہاڑی تھی۔ یہ پہاڑی 7 ڈاکوؤں کی رہائش گاہ تھی۔ یہ ڈاکو ہفتے میں 6 دن لوٹ مار کرتے اور 7ویں دن یعنی جمعرات والے دن وہ 7 ڈاکو پہاڑی سے نیچے آتے تو ایک خوبصورت لڑکی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس لڑکی کے ساتھ 7 ڈاکو باری باری زنا کرتے۔ ان کی باری لینے کا طریقہ کار یہ تھا کہ 7 پرچیاں پھینکتے، جس کا نمبر ہوتا وہی اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہم بستری کرتا، لیکن پہلا نمبر ڈاکوؤں کے سردار کا ہوتا تھا۔ یہ ڈاکو اتنے ظالم تھے کہ زنا کرنے کے بعد اس لڑکی کو جان سے مار دیتے تھے، کیونکہ ان میں سے 4 کا تعلق اسی گاؤں سے تھا تاکہ ان کی پہچان نہ ہو سکے۔ ان ڈاکوؤں نے گاؤں والوں پر اتنا ڈر بٹھایا ہوا تھا کہ کوئی گاؤں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگر کوئی شخص وہ گاؤں چھوڑنا چاہتا تو بغیر سامان جاتا، ان کا سامان، ان کا مال اسی گاؤں میں رہتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سپاہی اسی گاؤں میں کسی کام سے آیا تھا۔ بدھ والے دن یہ سپاہی اس گاؤں میں آیا، لیکن پورے گاؤں کو پریشان دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ لوگ اتنے پریشان ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کل کسی بد نصیب لڑکی کی باری ہے جو زنا کرنے کے بعد قتل کر دی جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی نے کہا کہ واقعی یہ پریشان ہونے والی بات ہے۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ معلوم نہیں کہ وہ ہماری مدد کو آئیں گے یا نہیں۔ اگر ان ڈاکوؤں کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوب کو مدد کے لیے بلایا ہے تو ڈاکوؤں کا سردار ہمیں قتل کر دے گا، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری بیٹیاں بہنیں لاوارث ہو جائیں گی، اس لیے ہم ڈرتے ہیں۔ اس سپاہی نے کہا کہ ہمارا سلطان یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ تم لوگ ظلم کے خلاف جتنا دیر سے کھڑے ہوگے اتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا وہ سپاہی اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا۔ سلطان نے جب اس کو اپنے پاس دیکھا تو اس سے پوچھا، تم کچھ دنوں کی چھٹیوں پر گئے تھے، کیا ہوا جلدی واپس آ گئے؟ سب خیریت تو ہے؟ اس سپاہی نے ساری بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی غصے میں لال ہو گئے، اپنے خفیہ جاسوسوں کو بلایا، ان کی اچھی خاصی کلاس لی کہ تم لوگ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر جمعرات کو ایک بنت ہوا کی عزت سرے بازار نیلام ہوتی ہو اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا جاتا ہو؟ قیامت والے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اے صلاح الدین، ہم نے تجھے طاقت دی تھی، تم نے دنیا میں امن اور انصاف کیوں نہ پیدا کیا؟ تجھے اپنی جان پیاری تھی کیا؟ تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ کیا کہ آخر ان کو کیسے پکڑ کر ختم کیا جائے۔ ان میں سے ایک بھی بچ گیا تو پھر وہ اپنا گروپ بنا لے گا۔ انہوں نے فوراً ایک عورت نما خواجہ سرا کو لیا، جسے انہوں نے ایک منصوبے کے تحت پہاڑی پر بھیجا۔ اس نے اوپر جا کر ڈاکوؤں سے کہا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں آپ لوگوں کے کام کاج کروں گی اور تم مجھے کھانا کھلا دینا، کھانا بھی وہ جو تم لوگوں سے بچ جائے گا۔ ڈاکیوں کے سردار کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ بات کچھ اور ہے، لیکن باقی ڈاکوؤں نے اپنے سردار کو راضی کر لیا کہ ہمارے کپڑے دھوئے گی، کھانا مزیدار بنائے گی، بے ذائقہ کھانا کھا کھا کر تھک گئے ہیں، نیچے سے اوپر تھکے ہارے آتے ہیں، کام کرنا پڑتا ہے۔ اس نے دوپہر کا کھانا پکایا، کھانا بڑا مزیدار تھا۔ سارے ڈاکوؤں نے بڑی تعریف کی۔ آج جمعرات کا دن تھا، یعنی ڈاکوؤں کی چھٹی کا دن۔ آج انہیں ایک نئی لڑکی چاہیے تھی۔ رات کا کھانا اسی عورت نے شام سے پہلے ہی بنا لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے منصوبے کے مطابق اس نے اس کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ پہاڑی کی دوسری طرف سے سپاہیوں نے گھیر لیا تھا۔ جیسے ہی کھانا کھانے لگے، ان میں سے ایک اٹھا اور نیچے سے شراب لانے کے لیے چلا گیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کھانا کھانے کے بعد کوئی لڑکی اٹھا کر لاتے ہیں اور آج رات جشن مناتے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا کہ ان کے خلاف منصوبہ بندی ہو چکی تھی۔ وہ عورت جو ان کی خدمت کرنے کے لیے موجود تھی، وہی ان کی موت کا سبب بننے والی تھی۔ یہ عورت ان کی ماں کی طرح تھی، جس سے وہ جنسی تعلقات نہیں بنا سکتے تھے۔ ان کو تو جوان لڑکی چاہیے ہوتی تھی۔ آخر کار انہوں نے وہ زہریلا کھانا کھایا اور سب خون کی الٹیاں کرنے لگے اور باری باری پہاڑی سے نیچے گرتے گئے۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی بغیر لڑے ان ڈاکوؤں کو ختم کر دیا۔ گاؤں والے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے تھے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا کہ ظلم کے خلاف جتنا دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔